حضرات مکرم آج کل حدیث کی جو نئی کتابیں چھپ رہی ہیں ان کے اندر ایک ڈنڈی ماری جا رہی ہے. حدیث کی کتابوں سے وہ حدیثیں نکالی جا رہی ہیں جن سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو کتابیں چھاپ رہے ہیں وہ اپنے عقیدے کے ثبوت والی حدیثیں تو اس کے اندر رکھتے ہیں، اور جن سے ہمارا عقیدہ ثابت ہے وہ نکال رہے ہیں. اب اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، بلکہ میں نے کچھ حضرات سے کہا کہ آپ مہربانی کریں ایسا کریں کہ ان حدیثوں کی ایک فہرست بنائیں. وہ اس لیے کہ آج تو ابھی پرانے نسخے موجود ہیں، ابھی تو آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں اور لوگوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ عقیدہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو حدیثیں چھپانی پڑیں. وہ عقیدہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ وہ جو اصل احادیث کی کتابیں ہیں ان کو ری پرنٹ کرتے رہیں، اور جو وہ گڑبڑ کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ان کو اجاگر کرتے رہیں تاکہ ان کا کوئی حربہ وہ کارآمد نہ ہو سکے. لیکن ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، مجھ سے بولنے میں کوتاہی ہوئی، میں نے کہا جن سے ان کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے ان کا عقیدہ کسی سے ثابت نہیں ہوتا، وہ تو سمجھنے کی غلطی ہے نا. وہ تو آپ کس بات کو کس انداز سے سمجھتے ہیں، بات تو یہاں پہ آ کے ٹھہرتی ہے. اب آج کل آپ نے سنا ہوگا لوگوں نے، بہت لوگ جو ماشاءاللہ بڑے متقی پارسا اور بڑے اسلام کے ٹھیکیدار اور مذہب کے علمبردار بن کے آتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ عمل کا زمانہ ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ان کو تو سوائے عشق و محبت کی کہانیاں سنانے کے اور کچھ کام ہی نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں، اور یہ جناب یہ اس محبت کی کیا تک ہے جب تک کہ آپ عمل نہ کریں اور عمل کا راستہ اختیار کریں فلاں. اس قسم کا آج کل بہت زیادہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن و حدیث سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو معیار ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، کم از کم اس کو تو دیکھ لیں، ہم اس کو پیش نظر رکھ لیں. صحابہ کرام کے حوالے سے جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان کا عالم یہ ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مدینے جا چکے ہیں، وہ غزوات ہو چکے ہیں، لیکن فتح مکہ سے پہلے اتفاق سے وہ کافروں کے مشرکین مکہ کے ہتھے چڑھ گئے، اور صفوان بن امیہ نے اپنے غلاموں کو کہا کہ ان کو حدود حرم سے باہر لے جاؤ اور وہاں پر جا کر ان کو قتل کر دو، ان کو مار دو. اب جب وہ حدود حرم سے باہر لے کے گئے تو اتفاق سے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ اس حضرت زید سے کہا کہ زید، میں تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا اس وقت دل یہ نہیں چاہ رہا ہوگا کہ وہ محمد جن کے نام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تم پر اب یہ ظلم ہونے لگا ہے اور تمہیں قتل کیا جا رہا ہے، تو اس وقت وہ ہمارے ہتھے چڑھ جاتے اور ہم ان کے ساتھ جو چاہتے سو کرتے، اور تم اپنے کنبے میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ راحت و آرام کے ساتھ بیٹھتے. حضرت زید جو ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ظالم، تو کہتا ہے کہ میں اس ظلم و ستم اور قتل کے بدلے میں آقا کریم کے اور میں اپنے لیے امان چاہوں. ارے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ صرف آقا کریم کو ایک کانٹا چبھے اور اس تکلیف کے بدلے میں مجھے راحت و آرام مل جائے.